ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدر جہاں زیادہ ہو جائے؟ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے دو مضمون ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ایک جہاد کی ترغیب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہدایات بھی دی ہیں اور کچھ واقعات بھی سنائے ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے متعلق، کیونکہ جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بھی نوبت آتی ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس مناسبت سے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اور جب ذکر آیا تو پھر وہ جہاد کے لیے خرچ کرنے کے ساتھ خاص نہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال جس طرح بھی خرچ کیا جائے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے یا اور کسی طریقے پر، اس سب کے تفصیلی فضائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائے ہیں اور اس کے کچھ احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو در حقیقت کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ بعض منافقین اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے اس لیے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کچھ واقعات ایسے بیان فرمائے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے اور چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت کر لے، بلکہ اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دے۔ اس قدرت کا عمومی مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا، جب تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر زندہ کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کچھ ایسے نمونے دنیا کو دکھا دیے ہیں جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کیا گیا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر ایک آگے اشارہ آ رہا ہے آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کروایا، اور تیسرا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے میں اللہ تعالیٰ کے موت اور زندگی دینے سے متعلق ہے، اور پھر چوتھا واقعہ آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں پانچواں واقعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اس سیاق میں یہاں پر ایک واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا؟ اس کے لفظی معنی اگر کیے جائیں تو یہ ہوں گے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ ان کا حال معلوم ہونا مراد ہے۔ اس لیے ترجمہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا الذین خرجوا من دیارہم،
جو اپنے گھروں سے نکلے تھے. کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، یعنی موت سے بچنے کے لیے. وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، موتو، مار جاؤ. ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا. اب اس واقعے کی پوری تفصیل تو قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا بتایا ہے کہ کسی وقت کوئی قوم جو ہزاروں کی تعداد میں تھی موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی موت دے دی اور پھر زندہ کر کے یہ دکھا دیا کہ اگر موت سے بچنے کے لیے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرے تو ضروری نہیں کہ موت سے بچ ہی جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. یہاں قرآن کریم نے یہ تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ یہ لوگ کون تھے، کس زمانے میں تھے، اور موت کا خوف کیا تھا جس کی بنا پر یہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. یہ اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ کوئی سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں، لہذا اکثر ان کا صرف اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے وہ سبق مل جائے، اور اس واقعے سے جو سبق دینا مقصود ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے. البتہ جس انداز سے قرآن کریم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے لوگوں میں مشہور و معروف تھا. چنانچہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام المفسرین کہلاتے ہیں، یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض تابعین سے کئی روایتیں نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے جو کسی وقت ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو کسی دشمن کے مقابلے سے کترا کر اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے یا طاعون کی وبا سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب یہ اس جگہ پہنچے جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتے تھے، یعنی جہاں وہ موت سے بچ کر پہنچے تھے، تو اللہ کے حکم سے موت نے وہیں ان کو آ لیا. بعد میں جب وہ بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں. حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ قصہ موجودہ بائبل میں بھی مذکور ہے، اس لیے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے یہودیوں میں مشہور ہو گیا ہو اور پھر یہودیوں سے اہل عرب کے پاس بھی پہنچا ہو اور ان کو معلوم ہو. بہرحال واقعے کی یہ تفصیلات چونکہ قرآن نے بیان نہیں کی، لہٰذا ہم یقین کے ساتھ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات قرآن کریم کے صاف اور صریح الفاظ سے واضح ہے کہ ان لوگوں کو حقیقی طور پر موت کے بعد زندہ کیا گیا تھا. ہمارے زمانے کے بعض مصنفین نے مردوں کے زندہ ہونے کو بعید القیاس سمجھتے ہوئے اس آیت میں یہ تعویل کی ہے کہ یہاں موت سے مراد سیاسی اور اخلاقی موت ہے اور دوبارہ زندہ ہونے سے مراد سیاسی غلبہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعویل قرآن کریم کے صریح الفاظ سے کسی طرح میل نہیں کھاتی اور عربیت اور قرآن کریم کے اسلوب سے بھی بہت بعید ہے. اگر کسی قوم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ سیاسی موت مر گئی تھی تو سیدھا سا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ ان کے اوپر ایک موت طاری ہو گئی تھی، لیکن یہاں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. تو یہاں اس کو سیاسی موت سے تعبیر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم سیاسی موت مر جاؤ، یہ بہت ہی بعید اور دور ازکار بات ہے، لہذا اس میں یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہے تو اس قسم کے واقعات میں تعجب کی کیا بات ہے جس کی بنا پر یہ دور ازکار تعویلیں اختیار کی جائیں. بالخصوص جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہاں سے آیت 260 تک جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اس کی روشنی میں یہاں موت اور زندگی سے حقیقی معنی مراد ہونا ہی قرین قیاس ہے، اور آگے بھی
کئی واقعات اللہ تعالیٰ یہ ایسے بتا رہے ہیں جس میں مرنے کے بعد کسی کو زندہ کیا گیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی یہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک تنبیہ کے طور پر موت بھی دی اور پھر اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا، یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ایک مظہر تھا، لیکن لوگ اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی کے اندر بے شمار واقعات ایسے آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنا پر وجود میں آتے ہیں، اور ان پر انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن بہت سے لوگ اس فریضے سے غافل رہتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر آگے جو مقصود تھا اس واقعے کو بیان کرنے سے بھی اور آئندہ جو واقعات آ رہے ہیں ان کو بیان کرنے سے بھی، اس کو صریح الفاظ میں فرما دیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ اور پھر آگے فرمائے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم جو کچھ باتیں آپس میں کرتے ہو، بعض اوقات اس میں بزدلی کی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اس میں جہاد کے مقصد کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور تمہارے دل میں جو جہاد سے فرار کی باتیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ بعض منافقین خاص طور پر وہ جہاد سے کترایا کرتے تھے، تو ان کو یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف بھی ہے اور ہر بات کو سن بھی رہا ہے۔ پھر آگے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اور وہ یہ دونوں مضمون ساتھ ساتھ کو ایک طرح سے چلے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو مال ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کن فیکون کا معاملہ اس کی مشیت کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کو کسی بھی شخص سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب کوئی شخص کسی خیر کے مصرف میں، کسی بھلائی کے مصرف میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تعبیر فرمایا ہماری ہمت افزائی کے لیے کہ یہ ایک قرضہ ہے جو تم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو، قرضاً حسنا، ایسا قرض جو اچھا قرض ہے وہ دے رہا۔ تو کون ہے جو یہ اچھا قرض دے؟ تو یہ اس طرح اشارہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص دوسرے کو قرض دیتا ہے تو پھر واپس اس کو وہ چیز ملتی ہے، یعنی مقروض کے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپس کرے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر ملے گا، اس لحاظ سے یہ قرض ہے۔ اور حسناً یہ صفت ہے قرض کی، اور ہمارے اردو زبان میں بھی قرض حسن بولا جاتا ہے، بعض لوگ قرض حسنہ بولتے ہیں، وہ لفظ صحیح نہیں ہے، قرض حسن صحیح لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے اچھا قرض۔ اچھا قرض کے معنی یہ ہے کہ جو ایسا قرض کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرض دے، اور اس میں رویہ بھی اپنا اس کا اچھا رویہ ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ دے، مناسب موقع پر دے، مناسب وقت پر دے، مناسب طریقے سے دے۔ یعنی یہ نہیں کہ قرض بھی دے رہا ہے آسان بھی جدت لا رہا ہے، اور یہ کہ اس سے مطالبہ اس سے زیادہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، جیسے سود کا مطالبہ نہ کرے،
یہ سب باتیں مل کر قرض حسن بنتی ہیں. یعنی ایسا قرض جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قرض دیا تو اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مفاد میں اتنا اس کو بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدر جہاں زیادہ ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ اپنی ذمہ داری لیے رکھی ہے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا گیا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر دے گا تو اس کو ہم اپنی طرف سے زیادہ بڑھا کر دیں گے. اور یہاں پر فرمایا اضعافاً کثیرہ، یعنی بہت بدرجہ زیادہ. اضعاف ضعف کی جمع ہے جس کے معنی دگنے کے ہوتے ہیں. تو اضعاف جب جمع ہو گئی تو دگنے تگنے چوگنے پتہ نہیں کتنے گنے اس کے اندر داخل ہو گئے. اور پھر کثیرہ بھی ساتھ میں بڑھایا، یعنی بہت زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہاں پر یہ بتا دیا کہ تم تو قرض دو گے قرض حسن، یعنی تم اس طرح قرض دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس اخلاص کے ساتھ ہوگا، خوش اسلوبی کے ساتھ ہوگا، اور اس میں کوئی زیادتی کی شرط بھی نہیں ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، آخرت کے اندر اس کے بڑا اجر و ثواب ملے گا. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو قرض دیا جاتا ہے، انسانوں کے درمیان کوئی قرض کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں اگر قرض کے وقت میں یہ بات طے کر لی جائے کہ قرض لینے والا جب واپس کرے گا تو اتنا اضافہ کر کے واپس کرے گا. اگر قرض کے معاہدے میں یہ بات طے ہو تو اسی کا نام سود ہے، جس کی ممانعت آگے آنے والی ہے اسی صورت کے اندر. لیکن اگر قرض تو دیا گیا بغیر کسی شرط کے، اور نہ کوئی شرط تھی، نہ کوئی دینے والے کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اس سے زیادہ وصول کروں گا، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو جو قرض لینے والا تھا اس نے محض اپنی خوش دلی سے کچھ پیسے زیادہ دے دیا، قرض خواہ کو پیسے زیادہ دے دیے، اپنی خوش دلی سے دے دیے. نہ قرض خواہ کی طرف سے مطالبہ تھا، نہ قرض کے اندر کوئی شرط تھی، لیکن خوش دلی سے اس نے اپنی طرف سے کچھ دے دیے. تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ فضیلت کی چیز ہے، اور اس کو حدیث میں حسن قضا سے تعبیر فرمایا گیا ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ ادائیگی اچھے طریقے سے کی جائے. تو قرض حسن تو وہ اس لحاظ سے ہو گیا کہ اس میں جس وقت قرض دیا جا رہا تھا تو کوئی شرط لگا کر زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب ادائیگی کا وقت آئے تو اس وقت میں اگر زیادہ دے دے تو وہ قرض حسن ہونے کے منافی نہیں ہوتا. تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرض حسن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کیا گیا وہ ایک طرح سے قرض حسن دیا گیا، کہ اس میں کوئی شرط اپنی طرف سے یہ نہیں تھی دینے والے کی کہ میں زیادہ وصول کروں گا. لیکن جب ادائیگی اللہ تعالیٰ کریں گے آخرت میں تو بہت زیادہ بڑھا کر وہ عطا فرمائیں گے، وہ جو کہیں ہزاروں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دے سکتے ہیں. لیکن دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان جو قرض کا معاملہ ہوتا ہے اس میں تو شرط لگانا سود ہے اور حرام ہے، جیسے کہ آگے آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو ہمیں قرض دے گا، یعنی ہمارے راستے میں خرچ کرے گا، جہاد کے راستے میں خرچ کرے یا غریبوں کی امداد میں خرچ کرے یا کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگا کر خرچ کرے، تو ہم اس کو آخرت میں جا کر بہت زیادہ کئی گنا بڑھا کر اس کو دیں گے. تو یہ وہ شرط نہیں ہے جس کو اس کو قرض حسن سے نکال کر اس کو سود میں داخل کر دے. لہذا اس جگہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. دنیا کے اندر
ہونے والا کوئی معاملہ نہیں ہے جس میں قرض کے اوپر کسی اضافے کی شرط لگائی گئی ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، یعنی جب آدمی بخیل آدمی جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو کل کو کہاں سے میرے پاس کمی پیش آ جائے گی، اور میری ضروریات کے لیے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت پورا کرنے کا بھی مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے تنگی ہو جائے گی، تو یہ تنگی اور کشادگی یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے، وہ یبسط، اور وہی وسعت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ تم گھاٹے میں رہو گے اور تمہارے مال میں تنگی پیش آ جائے گی صدقہ دینے کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط لمنفق خلفا ولممسک تلفا، کہ اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو اس کو اس کے بدلے میں اور دیجیے، اور جو سینت سینت کر اپنے پاس پیسے رکھ رہا ہو اور خرچ نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اس کو اس کے مال پر ہلاکت مسلط فرما دیجیے۔ تو اس میں یہ گویا ایک طرح سے یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صدقہ کرنے سے تمہارے مال میں اتنی کمی آ جائے گی کہ تمہیں تنگی پیش آئے۔ ٹھیک ہے، گنتی میں تو کمی آئے گی فوری طور پر، لیکن وہ گنتی کی کمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ذرائع سے پورے فرما سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ گنتی ہی تو ساری چیز نہیں ہوتی، اصل چیز یہ ہے کہ اس پیسے سے برکت ہو، اس پیسے سے فائدہ حاصل ہو، اور وہ برکت اور فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے پیسوں میں بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ بہت پیسے ہوں لیکن برکت نہ ہو تو فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور تھوڑے پیسے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت سارے کام نکال دے تو اس سے فائدہ تھوڑے پیسوں میں بھی حاصل ہو گیا۔ تو اس واسطے تنگی پیدا ہونا یا کشادگی پیدا ہونا یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا اس کی وجہ سے تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے باز نہ رہو، کے بارے میں رکو نہیں۔ اور پھر آخر بات یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اگر تم نے یہاں مال خرچ کیا ہوگا تو دنیا کے اندر بھی تمہارے مال میں برکت ہوئی، اور آخرت میں تو پھر اس کے اوپر جو کچھ اجر ملے گا وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔